السلام علیکم دوستو، ہم کافی عرصے سے ہیومن نیچر پر بات چیت کر رہے ہیں محبت کے متعلق، اور آپ کو بتایا کہ محبت جو ہے یہ اتنی بیسک اور امپارٹنٹ ہے کہ تمام لائف کا دار و مدار اسی کے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق بھی محبت پر ہی کی۔ لیکن آج میں کچھ اس کے ایسے آسپیکٹ بتاؤں گا جو کہ ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ سوالات کیے ہیں کہ ان کو بہت ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہوتی ہیں زندگی کے مختلف حصے میں، میرج میں اور انگیجمنٹ، دوسری شادی بیاہ، ڈیلی لائف، پرسنالٹی ایشو، بچے، اور یہ جو چیزیں ہیں جس سے کہ محبت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں نا میرج وغیرہ یا جو کچھ بھی ہوتی ہے آخر وہ ایک لائف پارٹنر ڈھونڈنا ہوتا ہے، تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ واٹ آئی ایم لوکنگ فار، اینڈ میری لائف کے اندر سکون ہے۔ محبت کا دوسرا معنی سکون ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا میں آج کلینکل آپ سے شیئر کر دوں کہ محبت جو ہوتی ہے اس کی جو ہر چیز کی نا اپوزٹ چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر محبت ہے اس کا اپوزٹ نفرت ہوگا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم بعض اوقات محبت اور نفرت کا جو اظہار ہے اسی پیرائے میں کر جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ دیکھنے میں یہ ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ جس چیز کو زیادہ دبایا جائے تو اس کے ریئیکشن اندر ایک نیگیٹو پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی محبت کو دبایا جائے تو وہاں وہ نفرت پیدا ہو جائے گی، اور اگر نفرت کو دبایا جائے تو وہاں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ آج کل کچھ میں نے دیکھا آپ کی میڈیا پر کہ کوئی خاتون بار بار ایک لیڈر کا نام لے رہے تھے، تو انہوں نے ادھر سے کہا کہ اتنی تو تمہارے آپ نے خاوند کا نام نہیں لیتی ہو جتنا میرا نام لیتی ہو۔ تو شی واز رائٹ، انکانشیسلی اس کے اندر یہ ہر وقت جو حساب سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے، تو ان ادر ورڈ اور اس کا لاشعور میں اس شخص کو یاد رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جس سے آپ محبت بہت زیادہ کرتے ہو تو جب اس کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس کے سے پھر نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اظہار کے طریقہ کار میں کسی پروگرام میں بتاؤں گا کہ جب آپ اس کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو بعض کو آپ بچے سے پیار کرتے ہو، آپ اس کو کس کرتے ہیں چیک پر، تو آپ کو یہ چاہتے کارڈ لیں، یا اسی طریقے سے بعض لوگ اس حصے پر وہ سک کرتے ہیں تو نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی کسی کو سک کر رہا ہوتا ہے، تو کہنے کا مطلب ہے محبت کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اس کو میں کچا کھا جاؤں۔ میں عام آدمی کی بات چیت کروں گا تو کہ زیادہ ٹیکنیکل باتیں کرے تو کہتے ہیں جی آپ زیادہ سائیکولوجیکل بات کرتے ہیں، میں تو فطرت کی بات کرتا ہوں۔ جو لوگ مجھ سے ڈیل کرتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر، تو آج میرے سامنے جو 3-4 الفاظ جو میں نے قرآن شریف میں سے نکالے انسان کی فطرت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ویری گڈ اور پریزنٹ اور بیوٹیفل بنایا اپنا پسندیدہ، تو اس میں تو تمام اپنی روح پھونک دی، تو اس میں تو پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو پیرلل بھی ایک چیز پیدا کی، اس another to ٹچ اٹ۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو اپنا اشرف مخلوقات بنایا، یعنی کو عقل سلیمہ دی، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حیوانیت بھی دی۔ حیوانیت سے مراد اس کے یعنی کہ جو انڈ امپلسز ہیں، یا اس کو اب یوں کہتے ہیں کہ ایموشنل جو اس کا جوش و جنون ہے، جس کو کہتے ہیں نا خواہشات، انسانی خواہشات، تو اس انسانی خواہشات کی تکمیل آدمی کہتا ہے میں اندھا دھند کروں، لیکن اس کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ نے عقل دی کہ آپ اس کو دیکھ بھال کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس کے اوپر وہ جو نفس امارہ ہے چھا جاتا ہے، یا اس کا جو نیگیٹو سیلف ہے وہ چھا جاتا ہے، تو اس کے اندر کچھ وجوہات ہوتے ہیں، تو ہیں تو بہت سے 69 کے قریب ہیں۔ میں ہر پروگرام میں تھوڑا وہ بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس سے سیکھیں کہ میرے اندر کیا چیزیں جس کو میں نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس میں ہے تو بہت سی، میں آج آپ کے سامنے 4 ایک چیزوں کو ذہن میں رکھوں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان فاجر ہے، فاجر میں وکڈ ہے، چاہے کچھ اس کو کر دے، جس وقت اپنے جنون اور نفرت میں آتا ہے تو قتل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر اس کو وہی محبوبہ یا وہی چیز اس کو نہ ملے تو اس خاندان سے ریونج لے کر پورا خاندان ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ہے یہ ہے فخورہ، اس کو بڑی شو ہوتی ہے کہ میں شو ماروں اور لوگ میری طرف اٹریکٹیو ہوں، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، اس قسم کے لباس پہننا۔ ان ادر ورڈ آپ دوسرے کے اوپر فخر سے اپنا قابو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس قابو کرنے کے اندر یہ دیکھ لیں کہ جب آپ ایگزیبیشن کرتے تو اندر سے آپ کھوکھلے ہوتے ہیں۔
میک اپ زیادہ وہی کرے گا نا جو جس کے ساتھ سے کمزوری ہوگا، ورنہ میک اپ تو ایک جنرل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو نیچر خود اچھا بناؤ، لیکن ایک آدمی اتنا ہی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے کہ اس کے ساری زندگی کا دار و مدار اس کے اوپر ہو، تو وہ ایک آرٹیفیشل سی چیز لے کر لوگوں کو پیچھے لگائے، اور اندر سے اس کی پرسنالٹی کچھ اور ہوتی ہے، باہر سے کچھ اور ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے وکٹ کے الٹ وہاں ایک شریف النفس عظیم شخص ہے، اسی طرح فخور ایگزیبیشنز کے اندر ایک سیریس ایک ڈیسنٹ انسان بھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہر جو بھی میں بتا رہا ہوں، انسان میں ہر جو چیزیں ان کے دونوں آسپیکٹ ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کون سا آسپیکٹ وہ شعوری طور پر اس کے کنٹرول میں ہے، اور کون سا آسپیکٹ اس کے لاشعور میں چلا گیا ہے، کہ جو شعور پر بھی غلبہ پا لیتا ہے تو اس صورت میں نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں رہتا، تو وہ چیزیں جو بھولی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کو یاد آتی ہیں، یا وہ چیزیں جو اس کے اندر سموئی ہوتی ہیں وہ عجیب و غریب صورت میں، ہسٹیریا کی صورت میں، مختلف صورتوں میں، جن وہ جو ہمسائے یہ وہ کہتے ہیں، وہ تمام ذہنی کی کیفیات ہوتی ہیں، اندر دبانے سے وہ ڈیفیس ہو کر باہر آتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر علم میں، ہر عمل میں اور ہر چیز کے اندر یہ ذہن میں رکھیے کہ محبت کے ویریس آسپیکٹس ہیں، جس میں سے دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے عقل و شعور سے کتنا کر رہے ہیں، اور اس میں بنیاد کیا ہے، میں اس پر ذکر کروں گا کیونکہ آج ہم کو اسلامی نقطہ نگاہ سے پھر اس کے علاوہ یہ کہ انسان جو حلوہ ہے، حلوہ سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی انسان کی خوبی رکھی، اور وہ اس کو نفس مطمئن ہائی لیول پر رہ گیا، میرا سب سے اچھا بندہ جو ہے اس کے اندر صبر ہوتا ہے، جو میں نے دے دیا خوش ہے، کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے میرے مولا تیری مرضی نہیں دینا چاہتا تو اس میں بھلائی ہوگا، تو میرا بندہ میرا خاص ہوتا ہے، تو میں اس پر رحم کرتا ہوں، اس کا سلسلہ پیدا کرتا ہوں، اور صبر کے بعد میں اس کو رزلٹ دیتا ہوتا ہے، تو ہمیشہ صبر کا پھل ملتا ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ کیا کہ وقت اور اپنے سیلف کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا الٹ کیا ہوا، امپیشنٹ، یعنی کہ جو ذہن میں آیا کر گزرا، یہ نہیں دیکھنا کیا ہے، جس کو جنون طاری ہوتا ہے، بہت سے جو جرائم ہوتے ہیں اس میں جب آپ کا نفس امارہ، آپ کا شیطانیت جب زور پر آتی ہے اور آپ اس کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، تو جنون میں آپ قتل کر دیتے ہیں، آپ ریپ کر دیتے ہیں، آپ یعنی کہ خاندان برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر جتنی آپ کے پاس پاور ہے اتنا ہی آپ زیادہ نقصانات کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ چیزیں ساری اپنے، پھر اس کے بعد یہ میں ایک اور بھی کروں، یہ اس میں جزوہ، جب وہ اینکشیس اور بے چین ہوتا ہے نا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس صورت میں وہ عجیب و غریب حرکات کرتا ہے، اور اچھا بھلا پیار محبت ہوتا ہے تو تھوڑا سا غصہ ہوا، جنون طاری ہوا تو جو محبت ہے نفرت میں ہو گئی، پھر اس کے بعد آپس میں لڑائی بڑائی، حسد اور طرح طرح کی کیفیت ہوتی ہیں۔ اور ایک اور چیز میں اس میں اور ایڈ کر، یہ آدمی جو ہے امیون ہے، امیون مین ہوتا ہے شارٹ سائٹڈنیس، شارٹ سائٹڈنیس، سامنے جو چیز آئی وہ اس سے ساری بات کر رہی، وہ کس چیز کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا، وہ کہتا ہے ریومر جو آئی اس کو حقیقت سمجھ لی، اس کو عمل کر دیا، جب بعد میں پتہ چلا یہ تو ہے ہی نہیں۔ لہذا اگر قرآن شریف میں جائیں تو بعض جگہ کئی ایک آیات آئی ہیں، خاص طور پر سورۃ حجرات میں بتایا کہ اے انسان اندھا دھند یقین کر لیا کرو، پہلے اس کو جانچو پالو، پتہ نہیں آپ کی تیزی میں کریں تو ایک سچا آدمی کو قتل کر دیں، حالانکہ جو بتانے والا وہ اصل مجرم یہ ہو۔ تو عموماً یہ چیزیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ تمام چیزوں کو میں اگر محبت کے نیچے لوں تو اس کا میں یوں اس انداز سے آپ کو پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرا بندہ کیا ہے، اور اس کے اندر یہ کس طریقے سے یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ چیزیں آپ ریزالو نہیں کر پاتے یا آپ کے اندر خامیاں رہ جاتی ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، جس قسم کی آپ کی ٹریننگ، جس قسم کے آپ کو ماڈل ملتے ہیں، جس قسم کے والدین ہوتے ہیں، جتنی آپ پر توجہ دی جاتی ہے، جتنا آپ کو سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، آپ کی عزت نفس کو سامنے رکھ کر آپ کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اور آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو، آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے، تو ایک عزت کا، ایک محبت کا، پیار کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ ون سائیڈڈ ہو کہ آپ اس کو دباتے جائیں تو اندر سے تو آپ کو کہ ہاں جی کہتا رہے گا سر، کیونکہ چھوٹا ہے، لیکن اندر سے اس کے اندر نفرت، غصہ، اب یہ نفرت و غصہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے متعلق بھی ہوتا ہے، تو پھر بعض اوقات جب شادی بیاہ ہو جاتی ہے یا کس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اندر وہ لاشعوری جو محبت ہوتی ہے وہ نفرت میں ٹرن کر کے، وہی جس کے لیے آپ اتنے عرصہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں شادی بیاہ کے لیے، تو اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے، اسی سے لڑائی بھڑائی، چھوٹی چھوٹی چیز پر اس کے اوپر کیا کرنا ہے، کیا کرنا، کبھی جدولہ ہو جانا، کبھی غصے میں آ جانا، کبھی
وکٹ ہو جانا کہ ماں بہن کے اس کو ایک برابر کر دینا، اور شریف عورت جو ہے وہ اس کی ٹریننگ اس قسم کی ہوتی ہے، تو ریزلٹنٹ اس کی وجہ سے کئی ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو محبت جو ہے وہ نفرت میں چلی جاتی ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا ہم اس چیز کو اور بھی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں، ہے تو یہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک، میں سارے کتنے بھی کرتا رہوں اس کا ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ انسانوں کے متعلق ہے، یہ قرآن شریف جو ہے یہ تمام اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کیا ہے، کسی اس میں کوئی بیرونی چیز نہیں، یہ انسان کے متعلق ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ کرے گا اور اس کے یہ طریقے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مذہب میں جو سب سے جو بیسٹ چیز ہے، اس میں پریونٹو میجر ہے کہ یہ چیزیں آپ کریں گے، روکیں گے تو یہ رزلٹ نہیں ہوگا، کہ اگر بچے کی یہ ٹریننگ کریں گے اور اس میں یہی خوبیاں پیدا کریں گے تو بڑا ہو کر وہ یہ مجرم یا یہ غلطیاں نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ اس کو اگنور کریں گے، صرف یہ کہ جی روٹی کھڑا دیا جی موٹا تازہ جس طرح ہوتا ہے، جانور ہم نے بنا لیا، لیکن اندر سے اس سے وہ جو انسانی جو نفس ہے اس کا، یعنی کہ اس کے اثر روح کو ہم نے نہ بڑھایا، تو وہ کیا ہوگا کہ انسان ہوتے ہوئے اندر سے ایک درندہ ہوگا، اس کے اندر غصہ، نفرت اور انسانی سے اس کو ایک اپنا بدلہ لینا چاہے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ they have not cared me، انہوں نے میری محبت کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے میرے خلوص کو دیکھا نہیں، تو یہ بھاڑ میں جائے دنیا۔ تو یہاں سے محبت ٹرن انٹو نفرت، اور پھر نفرت کے لیے پھر یہ ہوتا ہے جتنے اس کے مواقع ہوتے ہیں جو اس سے نمبر 2 اس کو ملتا ہے یا ڈاؤن نمبر ملتا ہے، اس پر اپنا وہ ریونج نکالتا ہے۔ تو جو اس کو طاقت یا پاور یا پیسہ آ جاتا ہے، طاقت پاور پیسے کی وجہ سے وہ ریونج لیتا ہے ان چیزوں کا جو کہ اس کو نہیں دی گئی۔ اور ان کے ادر ہینڈ وہ لوگ جو غریب ہیں اور جو ایک دم سے کوشش کر کے بڑے ہو جاتے ہیں، تو بڑے ہو کر پتہ کیا کرتے ہیں، پاور میں آ کر وہ امیروں سے ریونج دیتے ہیں۔ ان مثال طور اگر اس کے ماں بہن کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی تو امیروں کی لڑکیاں اور اس قسم کے ان کو بلا پھلا کر، ان کو پھسلا کر ان سے ریونج لینا، یہ کئی ایک ایسے جرائم پیشہ لوگ امریکہ میں ہسٹری ان کی آئی ہے کہ جن میں ان کے ماضی میں ان کو اگنور کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، زیادتیاں کیے گئے، اس کے نفس، اس کی جو ہوتا ہے نا اس کی ایک قسم کی عزت نفس وہ مجروح کی گئی، اس کو ریسپیکٹ نہیں دی گئی، اس کو ڈیریل کیا گیا۔ تو کہتا ہے آئی ہیو ٹو لیو فار مائی سیلف، ناؤ آئی ہیو پاور، وائی ناٹ آئی شوڈ ٹیک ریونج فرام اٹ۔ تو میرے دوست کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویکڈ آدمی ہو جاتا ہے، ایگزیبیشنسٹ ہوتا ہے، یا اس قسم کے جو امپیشنٹ ہوتے ہیں، یہ تمام انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، کہاں شادی کی، آپ کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کا پارٹنر کیا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ چاہے آپ محبت کی شادی کریں، کسی قسم کریں، یہ دو دنیا ہے، آپ کی دنیا اپنی ہے، جو خاتون آتی ہے اس کی بھی اپنی دنیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں عورت کیا ہے، کوئی ڈپینڈنٹ ہے، کوئی ہمارا خدمت گزار ہے، یہ نمبر 2 مخلوق ہے، یہ ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، جس طرح ہم چاہیں اس طریقے سے ماں باپ بھی ایسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ کئی اوور پروٹیکٹ کریں گے کہ ان پپو اور یہ بنا کے رکھیں گے، اور کئی اس کو اتنا اٹھائیں گے کہ سر کیوں اٹھایا ہوگا۔ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ آدمی اگر اس کی پسند کا نہ ہو، آپ زبردستی اس کے فٹ کر دیں، اور دوسرا آدمی کی یک طرفہ محبت ہو، تو رزلٹنٹ یہ ہے کہ آپ وہ اس بیچاری کو آپ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتی۔ تو آپ فقط یہ دیکھیں کہ میری تکمیل ہوتی رہے، خواہشات کی تکمیل ہوتی رہے، جنسی نفسیاتی تکمیل ہوتی رہے، میری خدمتیں ہوتی رہے، وہی وہ انسان ہے، اس کی فیلنگ۔ لہٰذا اس کا ریزلٹنٹلی کیا ہو رہا ہے اس وقت، کیونکہ میڈیا آ گیا ہے، میڈیا کے آنے کی وجہ سے اس نالج کا بڑا غلط افیکٹ ہوا ہے کہ وہ جو دبی ہوئی عورت تھی اس کے اندر بغاوت پیدا کر دی ہے کہ یار یہ میرے حقوق ہیں بیچاری، کیونکہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر میچور ہو کر آئے تو پھر تو اس میں انسائٹ ہو۔ لہٰذا اس تمام قصور ماں باپ کا ہے کہ وہ کس طریقے سے بچوں کو پالتے ہیں۔ کیا صرف بچے پیدا کرنے ہی آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے سیٹسفیکشن کے لیے اور یہ لمبی لائن پیدا کر دیں، پھر وہ پھر اندر سے جانور ہی پیدا ہوں گے جب ان کو توجہ نہیں ملے گی، جب ان کو آپ یہ نہیں سمجھائیں کہ لائف ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتی ہے، انسان کیا ہے، جب تک آپ اس کو میل سائیکالوجی نہیں بتائیں گے، جب تک اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ لائف کے اندر جو پرابلم ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے لینا ہے، صرف یہ کہہ دیں اچھا جی اچھا جی آپ کی مرضی، اچھا جی ہاں جی آپ نے کہہ دیا میں کر دوں گی، اچھا جی بھائی وہ مکینیکل ٹوائے تو نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ تو یہ آپ اگر کہتے ہیں جی میں اس کا خاوند ہوں، تو خاوند کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ انڈرسٹینڈ یور وائف، what she is ہیومن بینگ، اس کی کیا پیچھے خامیاں رہی ہیں
اس کو ماں باپ نے اگر ٹھکرایا یا یہ چیزیں تو میں اس کو چیزیں دوں تاکہ اس کی جو نفرت ہے محبت میں ہو اور آپ کے ساتھ چمٹ جائے. لیکن اس کا یہ معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو چمٹا کر تو آپ اس کو بیبی بنا دیں. نو نو. چیز یہ ہے کہ جب وہ ایک بعض کا عورتیں ان مردوں کو پسند کرتی ہیں جو ان کے والدین کی طرح یا باپ کی طرح ہر وقت پیچھے لے کر وہ اس کو پپ پپ کرتے رہے. اسے کہتے ہیں اوور پروٹیکشن. تو جب وہ جاتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میرے میاں بھی مجھے اسی قسم کی محبت دے کہ اس طریقے سے وہ پروٹیکٹ کرے. لہٰذا ایز اے رزلٹ آف اٹ وہ کسی اور مقصد کے لیے لے کر آیا ہوتا ہے, اس کی اپنی پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں. تو ایز اے ریزلٹ آف اٹ دس از این ایڈجسٹمنٹ پرابلم ان محبت ان یور پریکٹیکل لائف. تو اس کی ریزن کیا نکلی؟ اس کی ریزن یہ نکلی جس کا پیدا ہوئے آپ کی روح جو تھی ایک پھول کی مانند تھی. اس روح کی کوئی غذائیں تھیں. اگر آپ اس کو سمجھتے, اس کو غذا دے کر اس کو محسوس کرتے اور بیلنس دیتے تو اشرف المخلوقات وہ بننا تھا جو اللہ تعالیٰ, جس پر اللہ تعالیٰ کو پراؤڈ ہے, جس سے آپ نے پیغمبروں پر پراؤڈ ہے, ان کو ٹریننگ کی سب کی. تو کہنے کا مطلب یہ جو بک ہے اٹ از فل آف نالج, فل آف نالج. کوئی کہیں آپ یہ نالج نہیں ملے, اور بیلنس نالج ہے. یہ نہیں ہے کہ آزادی ہے یا اوریانی ہے یا سختی ہے. لوگ مذہب سے دور بھاگتے ہیں, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مذہب آپ کو ایک بیلنس چیز دیتا ہے کہ یہ ریئلٹی ہے, اس کو اس طریقے سے لے کر چلیں. یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کریں, یہاں اس حدود سے آگے نہ بڑھیں کیونکہ دوسرے کی بھی حدود ہے. مذہب ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اس کو فطر بتاتے ہیں, حقوق کیا ہیں, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, رشتہ داری کیا ہے, اور خلوص کیا ہے, کس طریقے سے ایک دوسرے قربانی دینی ہے. دیکھ, خلوص اور قربانی سے چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو آپ کے مختلف قسم کا فنکشن ہو, یہ عید کا قربانی آ گئی, جس آ گئی, دیٹ از کا مطلب یہ نہیں کہ گوشت کھا لیا اور کپڑے اچھے پہن لیے جب کام ختم. نہیں, اس کا مقصد یہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں کیا, کیوں؟ he obeyed his father and he got the reward ٹل ناؤ. کہنے کا مطلب یہ ہے اس صبر کا پھل ان کو یہ ملا. تو کہنے کا مطلب صبر سے مراد یو گیو ایثار, قربانی, اینڈ یو گیٹ اے ریوارڈ. تو اٹ از اے ٹو وے کمیونیکیشن جینٹل مین. محبت یہ نہیں ہے کہ آپ جو سوچا جی اور جو آپ فلم کے ڈائلاگ سنے اور وہ جی فلم کی ہیروئن نے یہ ایکشن کیا تو یہ ہوا, اور پھر بار بار فلم دیکھ, اور پھر شادی کے بعد کہتے ہیں کہ جی میری وہ لو میرج میں اس نے تو سین نہیں دیکھے ہوئے, تو نہ اس کو پتا کہ تم میاں صاحب کیا چاہتے ہیں. وہ تو خط و کتابت ہوئی, ٹک ٹک ٹک, اور یہ ہوا. پھر اس کے بعد جب حقیقت کی دنیا آئی تو ان دونوں کو کچھ دنوں تو وہ چاہو ختم ہو گیا فلم کا سین, لیکن زندگی از اے لانگ رن. ایز اے ریزلٹ آف اٹ پھر وہی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ طلاقیں ہوتی ہیں. If you come to this western world, یا میں ذکر کروں گا کہ یہاں کی دنیا ہی اللہ تعالیٰ نے اور طرح کی بنائی ہے. ان لوگوں نے وہ دنیا بنا ڈالی ہے جو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, ہیومن فطرت کے خلاف ہے. کیونکہ اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان آدم ہی کافی تھے تو اماں حوا کی ضرورت نہیں تھی. پھر اماں حوا کو آدم کی پسی سے پیدا کیا, پھر اس کے لیے قبیلے بنائے, پھر یہ دنیا بنائی. پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا یہ کس طریقے سے آپ کرتے ہیں. اگر نفس و نفسی کا دور ہے, بعد یہ آپ کسی نہ کسی پیدا ہو گئے اور پیسے پر آپ کو پھڑا کے بڑا کر دیا, لیکن اندر آپ کو کچھ نہیں پتا, اندر وہ آپ کا حیوان بڑھتا چلا گیا. اور شیطان جو کہتے ہیں نفس امارہ, تو بیچاری وہ جو عقل تو آئی نہ, شعور تو آیا نہ, صبر تو آیا نہ, انسائٹ تو آیا نہ. تو لہٰذا ایز اے رزلٹ آف اٹ کیا ہوا کہ یہ جو محبتیں ہوتی ہیں یا تو آپ کو چہرے کی کر رہی ہوتے ہیں محبت, یا کسی کے فیچر کی, یا کسی کے ایکشن کی. آپ اس کے انر سیلف سے محبت نہیں کر رہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ یو آر. اس کی محبت آپ اسی صورت میں کر سکیں گے اگر آپ کو اپنے آپ سے محبت ہو یا آپ کو محبت دی ہوئی ہو. اگر آپ کو نفرت دی ہوئی ہو, اگنور کیا ہوا ہو, تو آپ کہیں who the hell that person is, you would be a selfish one. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ پورے قرآن شریف میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات پر ہے, انسانی کے ریلیشن شپ پر ہے. انسان کو بطور انڈیویجول نہیں پیش کیا گیا. ہی از لیونگ, از اے سوشل اینیمل, ہی از لیونگ ان اے سوسائٹی. یہ ویسٹ کا کلچر ہے کہ کیپٹلزم, نفس و نفسی, اپنی ذات کے گرد گھومو, پیسے کے ذریعے چیزوں کو خریدو, اور وہ صرف ظاہریت کو خریدتے ہیں, اور اندر سے وہ خود بھی کھوکھلے ہوتے ہیں اور دوسرے کھوکھلے. جو دو کھوکھلے آدمی ملے, نہ اس کے پاس کچھ ہے نہ اس کے پاس ہے, وہ وقتی طور پر آپ نے جنسی آؤٹ لیٹ کیا, یہ اس دنیا میں پھر مرتے دم تو اکیلا ہی رہتے ہیں, جو فیلنگ آف لونلینس اس میں ہوتا ہے. تو میرے دوست بات ذرا لمبی ہو گئی ہے, ٹائم زیادہ ہو گیا. میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو سب سے زیادہ
اس چیز پر جو جس چیز میں ذکر کیا گیا ہے وہ میں اسٹڈی تو بہت سی چیزیں ہیں، آپ کس چیز کو آپ کا میں ذکر کروں، میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ سورہ نساء کا سٹارٹ ہی ذرا سنیے گا کہ وہ کس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، آپ کی دراصل حقیقت کیا ہے، میں نے آپ کو بنایا کیا اور آپ کہاں سے آئے ہیں، تو آپ بھی ذرا سن لیجئے گا، اور آپ گھر میں جا کر تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ۔ دیکھو میرے دوست، یہ میں نے صرف اس کا سٹارٹ آپ کو بتایا ہے، آپ قرآن شریف میں چلے جائیں، بہت اوور ٹائم اور میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ انسانی فطرت کیا ہے، اس میں ان گنت آئیں گے آگے طلاق کے متعلق، شادی بیاہ، میں ذکر کروں گا اس کا تاکہ آپ لوگ کو اس سے انسائٹ کریں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کسی سسٹم کے تحت گرو اپ کریں۔ انہیں صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھا لکھا دیا، میڈیا لے لیا، ہاتھ میں آپ نے موبائل پکڑا لیا اور ویسٹرن دنیا میں چلے گا، تو ویسٹرن دنیا تو کھوکھلی ہے، پیسہ ہے، اندر سے انسان ختم ہے۔ لہٰذا آپ انسان بنے، آپ اشرف المخلوقات۔ ان الفاظ کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دی۔